بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، چینل التقیان میں آج کے پروگرام میں آپ کا میزبان محمد رفیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ چل رہا ہے اور اسی عشرے کے آخری جمعے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آج اسی حوالے سے یعنی جمعۃ الوداع اور یوم القدس کے حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہے برادر عزیز جناب منظور حسین حیدری صاحب۔ ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم برادر عزیز سے پوچھنا چاہیں گے کہ یوم القدس کیا ہے اور ہم یوم القدس کیوں مناتے ہیں؟ جی برادر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام معزز سامعین و ناظرین اور چینل التقیان کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ بندے کو آج کے اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور دعا گو ہوں خدائے متعال کی بارگاہ میں منتظمین اس چینل کے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جیسا کہ آپ کا سوال تھا یوم القدس کیا ہے، اور اسی طرح یوم القدس ہم کیوں مناتے ہیں، یہ انتہائی اہم سوالات ہیں، اور ان سوالات کو اس طرح کے پروگرامات میں جو ہے وہ ذکر کرنا ایسا ہے جیسے کسی کوزے میں سمندر کو سمیٹنا۔ تو یہ بہت وسیع موضوع ہے قدس کا موضوع، خود تاریخ ہے قدس ہے، بیت المقدس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اس کو بیان کرنا، پھر یہ ساری چیزیں۔ بہرحال جتنا وقت ہمارے پاس موجود ہے ہم کوشش کریں گے جو کچھ ہم سے بیان ہو سکے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، یوم القدس، اور ہم ان دنوں جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرہ میں زندگی کر رہے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس قدس کے پس منظر کی طرف جانا چاہیں گے کہ قدس سے مراد کیا ہے۔ قدس سے مراد بیت المقدس، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اسی مقدس سرزمین کو جو ہے وہ یہودی اور صہیونیوں نے تقریباً 18 مئی 1948 کو اس سرزمین پہ شب خون مار کر اس سرزمین کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے چند چیزیں جو ہیں اس حوالے سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ صہیون کیا ہے، صہیونی ہے کون؟ صہیونی وہ یہودی ہیں جنہوں نے فلسطین کی سرزمین پر شب خون مار کر اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہاں پہ صہیون کہتے ہیں تو صہیونی سے مراد وہ یہودی ہیں، یہودیوں کا وہ ٹولہ ہے جو ایک تنظیم تھی ان کی، انجمن محبین صہیون کے نام سے۔ اس کے ہم فکر ہیں یا اس تنظیم سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو وہی مراد ہے، ہم جن کی مذمت کرتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں جو اس انجمن محبین صہیون سے وابستہ ہیں یا ان کے ہم فکر لوگ ہیں۔ جب بھی صہیونیوں کا ذکر ہوتا ہے یا یہودیوں کا ذکر ہوتا ہے تو کلی طور پہ تمام یہودی اس میں شامل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک مخصوص فرقہ ہے ان کے اندر صہیونیوں کا، یہودیوں کا، جو انجمن محبین صہیون کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مراد ہے۔ تو یہ صہیون کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ صہیون کیا چیز ہے۔ خود صہیون یروشلم میں ایک پہاڑ ہے جس کو صہیون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے یہودیوں کے درمیان جو ہے وہ ایک مقدس پہاڑ اور مقدس اور تقدیس کے اس
जगह के और इस पहाड़ के कायल हैं, वो लोग इस जगह को मुक़द्दस मानते हैं। देखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जो है वो बैतुल मुक़द्दस जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल भी है, तो इसको यहूदियों ने और ख़ासकर जिनका ज़िक्र हुआ सह्यूनियों और वो मुतशद्दिद सह्यूनी जिन्होंने इस सरज़मीन को अपने कब्ज़े में ले लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पस मंज़र है। आप यहूदियों की तारीख़ उठा के देख लीजिए कि इनकी तारीख़ शुरू होती है हज़रत मूसा के दौर से, कि फ़िरौन की बादशाहत के दौर से, कि जब हज़रत मूसा बनी इसराइल को लेके आते हैं बहर अहमर की तरफ लेके आते हैं, वहाँ दरियाए नील में जब पहुँचते हैं तो खुदा की तरफ से हुक्म होता है कि असा जो है वो दरिया पे मारें। तो जब दरिया दो हिस्से होते हैं, वहाँ फ़िरौन के उन लश्कर से, फ़िरौन के सिपाहियों से बच के वो निकलते हैं। तो उसके बाद जो है वो सह्यूनी जो है वो यहूदी जो है वो बनी इसराइल जो है वो उनको फ़ारान की पहाड़ियों और इन जगहों पे हज़रत मूसा लेके जाते हैं, और हज़रत मूसा से खुदा मुतआल ये वादा करता है कि फ़लस्तीन आपकी सरज़मीन है, वहाँ लेके जाएं बनी इसराइल को, और वहाँ खुदा आपको हुकूमत इलाही अता करेगा और वहाँ पे निज़ाम इलाही का निफाज़ करें। तो मैं पूरी तारीख़ बयान करना नहीं चाहता हूँ, मुख्तसरन ताकि पता चले कि ये यहूदी और सह्यूनिस्ट की इब्तिदा कहाँ से है। तो ये बस मुक़द्दमतन में बयान कर रहा था। तो उसके बाद जो है वो ये इंतहाई आप कुरान में भी पढ़ते हैं, तारीख़ उठा के भी देख लीजिए कि ये बहुत ही नाफरमान और ज़ालिम और हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला ये लोग थे। और जब हज़रत मूसा ने इनको नजात दी तो हज़रत मूसा की बात भी ये लोग नहीं मानने लगे, और 40 साल तक खुदा ने इनसे मुँह फेर लिया और ये सरगर्दा रहे। जब 40 साल बाद इनको एहसास हो गया, फिर जम हो गए, और हज़रत मूसा के जो नाइब बने हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, उसके बाद इन्होंने फ़लस्तीन और उसके गिर्द व नवाह के जो इलाके थे उनको फ़तह किया। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी वहाँ पे हुकूमत की। इसी तरह उसके बाद जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, वहाँ पे फिर उन्होंने हुकूमत की। तो उसके बाद फिर यह सह्यूनी जो है वो वहाँ निज़ाम इलाही के निफाज का खुदा ने हुक्म दिया था अंबिया को, लेकिन ये लोग दड़ू में बढ़ गए। वहाँ पे उन्होंने 2 रियासतें सल्तनतें कायम की, एक का नाम सल्तनत यहूद रखा, एक का नाम सल्तनत इन्होंने यहूद रखा, दूसरे का नाम सल्तनत बनी इसराइल के नाम से इन्होंने 2 सल्तनतें बनाई। फिर बाद में बाबुल के बादशाह और एक और बादशाह हैं, उन्होंने इन पे चढ़ाई की और इनको जो है वो नाबूद किए। फिर ये लोग वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, इनकी पूरी तारीख़ है, फ़रार हो गए, कभी इधर गए कभी उधर गए। तो ये ऐसे लोग थे कि जो हर किस्म की बुराइयाँ इनके पास पाई जाती, जहाँ भी गए उन्होंने तफ़र्रुक़ फैलाया, फ़साद फैलाया और लोगों को मुश्किलात पैदा की उनके लिए। बिलाखिर जब बरतानिया और जर्मनी, जब अमेरिका और बरतानिया जब ये दोनों कायम हो गए, इनकी 2 ब्लॉक बन गए, तो उस वक्त जो है वो इन्होंने देखा कि ये यहूद जो है वो हर तरफ से मुश्किलात कर रहे हैं। यहाँ तक ये इतने पस्त फितरत लोग थे, बद अखलाक लोग थे कि मवेशियों को भी ये लोग रहम नहीं करते थे, उनको भी मार देते। यहाँ तक कि पानी के जो कुएँ थे उनमें जहर मिलाते थे। अखलाकी बुराइयाँ इनके अंदर पाई जाती थी। तो इन चीज़ों से पूरी दुनिया इनसे जो है वो तंग थी, बहुत ही इन लोगों से नफरत करने लगी थी। तो इन्होंने कहा कि इनसे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, और वो ये है कि बरतानिया और अमेरिका की सरपरस्ती में इन्होंने यहूदियों को जो है वो अरबिस्तान में दाखिल कर दिया, अरब में दाखिल कर दिया, और ये लोग आहिस्ता आहिस्ता और खुफिया तौर पे अपनी फ़आलियत करने लगे। और देखिएगा कि इनके पुश्तपनाह कौन से लोग थे, इनके पुश्तपनाह बरतानिया था। इसी तरह इनके पुश्तपनाह जो है वो अमेरिका था। इनकी पुश्तपनाही में इनको सपोर्ट किया गया बाकायदा तौर पे। सपोर्ट करने के बाद इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है वो अपनी फ़आलियत का आगाज़ किया, और 1800 जो है वो 96 में इनका जो एक यहूदी था
جرمنی میں جو رہتا تھا، اس نے باقاعدہ طور پہ ایک کتاب لکھی. بعض کہتے ہیں اس نے رسالے میں باقاعدہ طور پر اس نے ایک یہودی ملک کا ذکر کیا، ایک یہودی ریاست کا ذکر کیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پہ متعدد کتابیں بھی لکھی گئی. اس کے بعد کانفرنس انہوں نے رکھا، اور تمام دنیا اس کے باوجود بھی کہ یہ لوگ فعالیت کر رہے ہیں، فلسطین میں اپنی ریاست کے قیام کا سوچ رہے ہیں، پوری دنیا خاموش رہی. عالم اقوام خاموش رہا، بلکہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. بالآخر 1948 کو 18 مئی 1516 سے لے کے یہ 18 مئی کے انہی دنوں میں جو ہے انہوں نے اسرائیل میں جو ہی برطانیہ جب یہاں سے نکل رہا تھا تو برطانیہ نے اپنا جتنا بھی ہتھیار تھا وہ وہیں رکھ کے جب یہ جانے لگا تو انہوں نے اسی ہتھیار کو اپنے لیے ہتھیار بنا کر جو ہے وہ مسلمانوں پہ اور فلسطین کے مسلمانوں پہ شب خون مارا، اور 1948 میں باقاعدہ طور پہ اپنے ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا. اور دیکھیے گا کہ برطانیہ نے اقوام متحدہ پہ فورس کیا، خط لکھا باقاعدہ طور پہ اجلاس بلانے کا، کہا کہ اسرائیل کو جو ہے وہ ایک ریاست کی حیثیت دی جائے. سب سے پہلا جو ملک تھا وہ قبول کرنے والا برطانیہ، اسی طرح امریکہ اور اسی طرح دیگر ممالک نے اسرائیل کو قبول کیا، اور اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کا ایک حصہ جو ہے وہ فلسطین کا ایک حصہ جو ہے وہ اسرائیل کو دیا، اور کہا کہ یہ اسرائیلیوں کا جو ہے وہ ملک ہوگا. بہرحال اس کے مقابلے میں عرب جو ریاستیں تھیں وہ اس کے مد مقابل آ گئی. عرب میں شام ہو گیا، عراق ہو گیا، اور خود اردن ہو گیا. یہ چند ممالک تھے جو اس کے مد مقابل آئے اور کافی جنگیں کی، لیکن اس وقت سے اب تک جو ہے وہ مسلمان بیت المقدس اور اپنے قبلہ اول کو ان صہیونیوں سے آزاد نہیں کرا سکے. تو معزز سامعین و ناظرین، آج کے دور میں اس قدس کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے اور ہم اس قدس کو کیوں مناتے ہیں؟ دیکھیے گا کہ یہ قدس ایک غاصبانہ قبضہ ہے. وہاں کے مسلمانوں آئے روز وہاں پہ مظالم ہوتے ہیں. اسی لیے بانی انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعۃ المبارک ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس منانے کا اعلان کیا. دیکھیے گا کہ یہ قدس سے پہلے انقلاب اسلامی ایران سے پہلے کے منظر دیکھ لیجیے گا کہ یہ لوگ سپر پاور امریکہ اور اس کے بعد چونکہ یہ پشت پناہی کر رہا تھا تو انہوں نے جو اقوام متحدہ نے جو ایریا دیا تھا اسرائیل کو، اس کے علاوہ یہ لوگ تجاوزات کرتے ہوئے مسلمانوں پہ مظالم ڈالتے ہوئے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو پورا عالم اسلام اس امید میں تھا کہ کوئی خدا کا بندہ آ جائے جو ان کے مد مقابل کھڑا ہو جائے اور مسلمانوں کو ان کے ظلم سے نجات دلائے. تو جو ہی انقلاب اسلامی کا سورج طلوع ہوتا ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری عشرے کو یوم القدس کے طور پہ پوری دنیا منائے. اور یہ ایک چنگاری تھی جو بڑھتے بڑھتے ایک شعلے کی شکل اختیار کر چکی ہے. دیکھیے اس وقت چند ممالک، عربستان کے ممالک، پہلے اس کو عرب کا ایشو بنا دیا گیا، عرب ممالک کا ایشو بنا دیا گیا، لیکن امام خمینی نے کہا کہ یہ عرب کا ایشو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ایشو ہے، اور ایک ایسا زخم اور گہرا زخم ہے جس کو ابھی بھرنا چاہیے. تو معزز سامعین و ناظرین، اس حالت کو، اس کشمکش کی حالت کو جو ہے وہ امام خمینی نے کہا کہ یہ قدس جو ہے وہ ایک اسلام کا مسئلہ ہے. تو اس سے ایک فلسطینیوں کو بھی ایک حوصلہ ملا اور وہ چنگاری بڑک اٹھی کہ اس وقت کے ممالک جو اکٹھے ہو کے بھی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ 33 روزہ جنگ میں لبنان نے اس غرور اور اس سپر پاور کے تکبر کو خاک میں ملا دیا. تو امام خمینی کے راہ پہ چلتے ہوئے رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنئی بھی اس مسئلے کو حساسیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا سے جس طرح
قدس کی ریلیاں نکلتی ہیں، قدس کے حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران میں بھی، ملک میں بھی جو ہے وہ اس قدس کے حوالے سے بہت ہی انتہائی اقدامات ہوتے ہیں۔ تو خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قدس کی راہ میں کھڑے ہو کے مظلوموں کی آواز بننے اور ظالموں کے مخالف بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ جی ناظرین، برادر بہت ہی عمدہ طریقے سے یوم القدس کے حوالے سے بہت خوبصورت اور مفید گفتگو فرما رہے تھے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال جب تک ہم زندہ ہیں مظلوم کے حامی اور ظالم کے مخالف اور مد مقابل کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔